High Court. So how can somebody impose it? Suppose even you write to the Chief Justice, then it's his discretion whether he wants to spare a judicial officer or officers or not. Yes. In fact, what we did was, we did write to all the five honorable Chief Justices of the High Courts, different letters. Are they on record? जी, they are on the record. दिखाएं? कब लिखा आपने बताइए? The first one is the Lahore High Court. It's at page 208. Letter was dated 1st of February 2023, in February, my lord. And there was a clear regret. Where is it? Where is the regret? It's at page 208. There are two letters of Lahore High Court. The reply is at page 210 of the paper. So you wrote as far back as 1st of February? Yes, my lord. Because the Provincial Assembly of the Punjab was... फिर बताएं फिर कब है? फिर my lord, 210 पे 210 पे page 210 पे letter of regret है. जरा पढ़ दें. जी my lord. मैं take your lordship to 211 पे. नहीं, regret में जो reasons दिए हैं as we speak. जी, there was a shortage of judicial staff and all that. पढ़ लेना. It's para 2. Para 1. जी जी. Para 2-1. Para 2-1. As we speak, a huge number of cases totaling 13,12,480 are pending adjudication in the courts of district and session judge, additional district and sessions judges, senior civil judges, and civil judges throughout Punjab. And if services of majority of these officers are given as district returning officers and returning officers at the disposal of Election Commission of Pakistan, this pendency will mount to by manifold. And the ultimate sufferers will be the poor litigants, resultantly hampering the entire scheme and system of dispensation of justice at the grassroots level, and this cannot be afforded compromise at the cost of delay in justice and aggravating nuisance of the human right. But if this letter is already in the field, then the petitioner does not want elections. मैं उस पे अर्ज कर देता हूँ. If the Chief Justice, the Lahore High Court, the others have also declined or not? Out of 5, the Islamabad High Court did not respond. We wrote in September and October to all the others. The Peshawar High Court said कि go to that's the judicial policy. आप वहाँ से जाके clarification लें. They did not agree to accede to our request. Balochistan High Court initially agreed, but later on the learned registrar said that no, we cannot provide. This was as near as the 2 weeks back. And Sindh High Court, just like Lahore High Court का एक और superseding letter है वो मैं अभी पढ़ता हूँ. They said कि नहीं, जब आप election program issue करेंगे फिर हमें request भेजिएगा. तो इलेक्शन प्रोग्राम तो बिल्कुल एट द वर्ड्स आता है. हमने AROs और DROs की ट्रेनिंग तो पहले करनी है. वो तो पहले होती है. अच्छा, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि your first choice was judicial officer, but the high courts did not agree. And for valid reasons, because you hold election and the litigant then suffers. And judges, that 1.5 months. There is also another aspect, because I remember the elections when we did give judicial officers, and this was, I think, when I was Chief Justice of Balochistan, then the allegations invariably, and we also do judicial work, then the same matter may come before us in a judicial forum, because election tribunals are also judicial officers. Yes. So it could be argued that, this is a job, we have a clearly separation of powers of the executive, the judiciary, the legislature. We forget one important pillar, which is the Election Commission. But it's not a part of the executive, it's not a part of the judiciary, it's on its own. We are a federal institution, but our constitutional body on its own, not under any. Yes. So your choice was not, the first choice was not, you didn't appoint yourself. No, my lord. You asked the judiciary. We were constrained. And the judiciary, basically, this in Punjab, there is a clear-cut no. Clear-cut no. Uske baad, in October, there was another letter. Then I'm just thinking, how can the learned judge suspend an order? He will issue a writ against the High Court. That's one of our grounds. No, then the learned single judge has passed an order. The learned single judge. And he will direct the Chief Justice to provide officers. When can a writ be issued against the High Court? So what sort of relief do they want? Or they don't want elections?
Where is this prima Mr. facie- No, where is this Mr. Niazi? I mean, if one person is going to hold Pakistan to ransom, I mean, he's just one individual. And he says, Just I'm one- so and so. No other political party has come forward to challenge this Hey, political appointment. parties, There are the political more parties than- in the business of elections. So why would they They want challenge it? an election. And this one political party says, I don't want elections. But it was the very same political party whose petition I decided. Yes, we have attached that 3rd of November's order along with this petition. But usme to the election, why didn't they say those things then? It was represented before us, if I remember correctly, by Ali Zafar. yes, Mr. Ali Ali Zafar was representing Pakistan. There was no Tehreek-e-Insaf. such demand or suggestion, and we kind of got the order. This appears to be, I don't know if it's bona fide petition or not. My lord, in fact, with due respect to the learned single judge, there is not even a single ground which let's says read- it's ultra Really, let the read which the order. provision is ultra wise of. Ye kidhar hai? Where is My lord, the order starts at page 10. Let's read the operative part. G, because- page sorry. 12, my lord. Page 12? At page 12, para 4. No, ये तो legally under challenge है. But what have they? what have These they- are the No, no. discussions. Can you read paragraph 7? My lord, then we go to the speaking part, which is para 7 and 8. नहीं 7 पढ़ें. G, 7. Keeping in view the importance of the legal interpretation of the constitutional provision having legal effect deeply connected to the Sorry, raised sorry, national issue. where is the constitution provisions? There's no constitution. There is no. The whole Yeah, order is silent as to it. I don't know. Let's read it further. Having legal effect deeply connected to the raised national issue, office is directed to place this file before the Honorable Chief Justice for constitution of a larger bench. Page, But para he is eight. not passed in an order. My lord, these are the reasons, para 5, 6 and 8 फिर क्या कहते हैं? 8 is the suspension order. Notice, meanwhile, the notification dated sare ke sare 11 December 2023 issued by the Election Commission of Pakistan appointing the DROs, ROs, assistant returning officers from executive shall remain suspended. Shall? Remain suspended. So there is a complete One second. I fail to understand. If a judge is passing an order for constitution of a larger bench, then judicial propriety demands that he stays his hand. yes. Now, how can then he pass an order? Either he passes an order and doesn't say the matter be placed before the Chief Justice. Then the Chief Justice has been given a fait accompli. You do what I ask you to do. In So fact, either you request the Chief Justice of the Constitutional Larger Bench, or you don't make this request and you just proceed with the matter. yes, my lord. So, has the larger bench been constituted? It has been constituted for Monday. Who is heading the larger bench? The very honorable judge. The same judge. The same judge. Two other judges. And five-member bench. This is very strange. So what is the purpose of this petition? In fact, what has done, No, let's look at logically. my lord, Now, who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? no, my lord. Who have you appointed? These are there's a mix. नहीं एक पे चलते हैं ना. My lord. There are 4 notifications. जी. Let's take the first one. Notifications are at No, in the page order it is. 27. Yeah, no, one at a time करें. My lord, it Page- starts at page 27, my lord. The notification. This is for DROs. These are DROs. 11th of So December. notifications all across the country have been It's suspended? all across the In country. Sindh and Balochistan also? My lord, this notification is across the country. This How many notification- DROs in the country? कितने DROs appoint हुए? Per district, every district कितने हैं? has Total कितने हैं सारे? 85. This is अच्छा ये पहला वाला देखिए. अच्छा I'm told it's 144. it ये gives जरा- the total number, my lord. ये इन्होंने शायद हिसाब लगा लिया. ये जरा कैलकुलेट कर लें कि 30. DROs और AROs टोटल कितने हैं ऑल पाकिस्तान? Total is 148 DROs. नहीं टोटल ARO All over the- DRO और पाकिस्तान कितना है टोटल फिगर? EROs is 148. 148
اور ROs کتنے AROs ہیں AROs ہیں چلیں آپ ان کو حساب لگا کے دیکھیں, ایسے باتیں نہ کریں, کاغذ کے ٹوٹل ٹکڑے فگر دے کریں دینا نا, ہمیں ٹوٹل فگر گن کے بتائیے. 859 ROs. اچھا نہیں, ہم ذرا ان کے نام دیکھنا چاہتے ہیں کس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے. My lord. یہ ریٹرننگ آفیسر پیج 27 پہ کون ہیں یہ لوگ؟ پیج 27 پہ آپ نے پہلا بتایا نا یہ. This is the reserved seat والا notification. پڑھ تو دینا کون ہے DROs کس کے, یہ رشتہ These دار are from our own offices. پڑھ دینا, ڈیزگنیشنز پڑھ دیں, نام نہ پڑھیں. محمد فرید افریدی, Additional Director General Elections 1, Election Commission of Pakistan. تو یہ تو چیلنج بھی نہیں ہوا اور سسپینڈ ہو گیا. یہ تو سارے آپ کے اپنے یہ لوگ تو ہیں. ہمارے اپنے ہیں. یہ تو چیلنج ہی نہیں کیا پٹیشنر. نہیں کیا اس نے تو خالی کہا تھا کہ صرف جو ایگزیکٹوز There was a CM file, اس کے اندر نے کہا کہ یہ والا بھی انکلوڈ کریں. ایون دو وائریز از اونلی تو پھر چیلنج. آپ بھی الیکشن نہ کرائیں, ایگزیکٹو بھی نہ الیکشن کرائیں, جوڈیشل آفیسر بھی نہ الیکشن کرائیں, تو ایکچولی آبجیکٹو از ناٹ ٹو ہولڈ الیکشنز then. That is prima facie the Mr. intent. Swati, the vires of section 51B has been challenged. My lord. This is under A. Yes. یہ تو چیلنج ہی نہیں ہوا نا. اور these all have been suspended. یہ تو آپ کے اپنے دفتر کے مطلب اپنے الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں. جی, this notification جو کہ ریزرو شیٹ فار وومن کے لیے ہے وہ ہمارے آفس. اگلا والا پڑھیں. نیکسٹ از پیج 29 پہ. اب یہ کون ہے DROs؟ یہ DROs ہیں جی. محمد عرفان الدین, نام نہیں بتائیں, ڈیزگنیشن بتائیں. ڈپٹی کمشنر اپر چترال. تو یہ تو سارے ڈپٹی کمشنرز ہیں. جی سارے ڈپٹی کمشنر. تو اس میں تو آپ نے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پک اینڈ چوز کی ہے. No. یہ تو آپ نے In fact, ایک سیکنڈ, یہ سارے اس پیج پہ ڈپٹی کمشنرز ہیں, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, یہ تو سارے ڈپٹی کمشنرز. all are deputy commissioners. The DROs are deputy commissioners. They are the تو deputy. اس میں آپ نے کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک کو لگا دیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے دوسرے کو لگا دیا. DROs are all deputy commissioners of the relevant districts. ماشاء اللہ. تو پھر تیسرا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ تیسرا نوٹیفیکیشن ہے جی پیج 39 پہ. جی 39 پہ my lord. It's 11th December. Additional Deputy Commissioner General. یہ بھی سارے آپ کے ایڈیشنل کمشنر Deputy Commissioner. Without any discrimination. بلکہ when the نہیں, تو آپ نے کوئی پک اینڈ چوز نہیں کی. No. They were posted as. They were posted, already posted. In fact, جب ہم the caretaker government came, we issued a directive کہ shuffle اور the appointees جو کہ پچھلی والی governments کے تھے یا وہ سارے, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was shuffled, actually shuffled. So these are actually working. When was the shuffling? یہ different times پہ ہوتی ہے. یہ فیبرری سے شروع ہوئی ہے shuffling کروانے, کیونکہ province of Punjab, the election had to take place at that time. Who is the gentleman barrister Umair Khan Niazi? My lord, he says he is the general secretary. Has he attached any authority from the party itself? No, there is none. It's just one He's just one individual. One individual person has come and challenged the notifications of all Pakistan DROs. Sabotage the whole Is he process. related to, because the word is Niazi, is he related? I have no idea, my lord. I don't know. That's no concern, but And who have been President of Pakistan, Prime Minister, ان کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے. جی ان کو بھی پارٹی بنایا. ان کا کیا کام ہے اس سے؟ President, because the president had announced the date. تو پھر basically they don't want elections to take place. Want elections to take place. The President and the Election Commission together, if I remember. وہ ہمارا order کدھر ہے جو ہم نے پاس کیا تھا؟ That is at page 3rd of January 224, my lord. ہاں 2 to 4. Page 2 to 4 of the petition, my lord. And the speaking. اس میں تو پاکستان تحریک انصاف is one of the petitioner. اس میں تو ہم نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے پیج پیراگراف 18 میں پڑھیے. جی مالو پیرا 17 your lordship. پیراگراف 17 یا 18؟ پیرا 17 it starts at para 17 and 18 پڑھ دیں, وہ تو ذرا پوری ہسٹری دے رہے. 18 is the President of Pakistan and the Election Commission have announced the date for holding of general elections to the National Assembly and the provincial assemblies. The federal government, the provincial governments and the Islamabad Capital Territory have concurred. The matter of holding the general election on 8th February stands resolved. No one should now put forward any pretext to derail democracy. No, but shall we issue a contempt notice? Exactly. No, isn't this word clear? No one should now put forward any pretext to derail democracy. The timing is very important. Sorry, this is Barrister Umar Khan Niazi, then this is a violation of the Supreme Court order. It's a violation of my. And this petition is entertained and interim order passed, and then larger bench is constituted, which is again headed by the same judge.
Your Lordship. And so much so, there is a clear verdict, 12-member bench, कि provision of the law till it is actually declared. एजाज एसिस केस कि आप उसको ऑपरेशन नहीं सस्पेंड लॉ कर को सकते. छोड़ दीजिए, हम आइन पे चलते हैं ना. Your Lordship. आइन में आप ये किसका काम है इलेक्शन करवाना? Election Commission. कौन सा प्रोविजन है? 218 and 19, my lord. 218 and 19. And 19, my lord. Mr. Swati, while we read this, ये जरा बताएं कि petitioner ने क्या कहा कि ये तकरीबन 1000 आदमी बन रहा है ना? जी. Something like this. जी. 1014 बंदे. 1014 बंदे जो हैं, इसमें से क्या इनके बारे में क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं जी कि MPOs के ऑर्डर भी यही DCs पास कर रहे हैं, वो तो अंडर द लॉ उन्होंने ही पास करने. ये सारे के सारे मतलब सारे के सारे हटा दें और जुडिशियल आपको हो सकता है ना कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने खास बंदा लगा दिया है. वन ऑफ होता तो शायद वी कुड हैव एंटरटेन्ड दैट कि जी एक बंदा बायस्ड है. यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ. इस पिटीशन से फाइल करने से पहले उन्होंने आपको कोई दरखास्त दी बराए करम ये कर दीजिए? नो माय लॉर्ड. स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट. स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट. और अभी 5 दिन पहले 1014 जो भी लोग हैं ये सारे वो क्या कहते हैं पिटीशन में? दे आर बायस्ड. they say कि they belong to the machinery of executive और executive के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है. ये तो इसलिए जुडिशियल साइड से होने चाहिए. तो फिर वो ये भी कह सकते हैं हमें जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं है. उनके कहने से क्या होगा? In any case, this is part of the law, which somebody could have challenged, and as pointed out earlier, elections have taken place. Yes. तो इस तरह और कब शुरू हुआ ये, कब अपॉइंट हुआ और कितनी ट्रेनिंग हो गई अभी तक? What has happened? My lord, 11th of December को ये पॉइंट हुआ है और अभी तक और 3 दिन हमने ट्रेनिंग. There were 7 days training. 3 days training took place. Then we had to halt the training in compliance with the interim तो ये order. बताएं कि Why you hold it? Because the notification was suspended. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, ट्रेनिंग तो सस्पेंड नहीं हुई थी. अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था? ये ऑर्डर कब पास किया इन्होंने? ये कल पास किया 13th को, परसों. And when was the election program due? आज 15th को. ट्रेनिंग एक दिन हुई है सर. है जी? ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन हुई और 7 दिन की ट्रेनिंग थी. इधर कोई पीटीआई का कोई है? नहीं, हम मुझसे समझना चाहते हैं ना भाई वजह क्या थी ये करने की. नहीं देखें, आप ये भी तो देखें वो बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, नाम वो यूज हो सकता है, तहरीक इंसाफ का नाम यूज करता doesn't have any authority of any कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? Yes. ये बताइए, इसके बारे में बताएं. कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? इस तरह ओपनली कौन कह सकता है कि नहीं? और फिर हमारे ऑर्डर के खिलाफ जब हमने कह दिया कि इसको कोई नहीं डिरेल करेगा, तो कौन डिरेल कर रहा है? पीछे कौन है? February. We don't know, my lord. This is very strange kind of intervention, I would say. Contrary to law, the timing is very but this precarious. constitution पे आप बता रहे थे whose responsibility it is to hold elections. Election Commission, my Which is lord. that provision? 218 and 219, my lord. तो फिर मेरे ख्याल में जज साहब ही इलेक्शन करवा लें. फिर आप तो क्या उनको कह दें वही इलेक्शन करवा लें. मतलब यू नो आई सॉरी वी आर वेरी क्लियर. आपको याद है जब आपकी पिटीशन ये चल रही थी हमने कहा आपका काम नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. It's your अब आपसे मगर हम आपका काम करवाएंगे आपसे. बिल्कुल. बहुत फर्क होता है दोनों चीजें में. बिल्कुल. तो फिर मेरे ख्याल में आप अब ये सॉरी दिस इज आई एम रियली सरप्राइज ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं जुडिशरी से. किधर है वो आपका कौन सा प्रोविजन है? 218 का 3 and 219 का D. 218 3 218 का Swati, in their petition before the High Court, what is the precise allegation against the 1,000 people? क्या है इनको प्रॉब्लम क्या है? They generally attack it कि executive जो है free and fair election नहीं करवाएगी. As a concept. As a concept, not any individual. But not at this stage when the election process has begun. Has ये begun. सारा आपके पास टाइम था, आप लॉ को चैलेंज करते जो मर्जी करते. More than 6 years, these two provisions had been on the statute book, and the timing is very precarious. Just ये अटॉर्नी जनरल को सुना? एडवोकेट जनरल को जी सुना. एडवोकेट जनरल को अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी. Were you called for? The additional attorney general was. No, yourself. Gee, notice was under 27A, notice was issued, but the additional attorney general had appeared. No, you didn't appear. I did not. Why? To be honest, I was not aware of this petition. I only came to know about the order when the order was passed in the evening day before yesterday.
late in the evening. That's a very serious statement you're making. The Attorney General of Pakistan was bypassed. I was in the Supreme Court. If the judge is there, he should first of all ask, where is the Attorney General of Pakistan? I'm going to pass such a very strong order. He should have asked, where is the Attorney General? Call him. Then they could have sought time or whatever. But the office in the Constitution is not of the additional. That's right. There's a very clear demarcation. There is no constitutional provision of additional Advocate General. That's by the law. That's by law. The Article 100 of the Constitution says Attorney General of Pakistan. Did he solicit advice from you? The additional, sir, I've received this notice. What do you want me to do? So he did speak with me, and my instructions were to oppose the petition, and it is duly recorded in the order. No, but आपने कहा आपको बाद में पता चला. मुझे उस दिन सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें अब क्या होना है. When the order was passed, the morning. नहीं, but ये notice तो पहले दी गई थी. तो पहले क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये उस वक्त मैं उसका. It was on a day-to-day fixation, my lord. 13 से पहले एक दिन पहले भी fix हुआ. 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ. अगले दिन, very next day it was. अच्छा, अगर ये कल बलूचिस्तान में एक पिटीशन फाइल हो जाती है, वो पंजाब के रोक देते हैं, सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा के रोक देते हैं. जी. It's very strange. जसवाती ये बताएं कि ये जो पीरियड है 7 days का ट्रेनिंग है. 7 days. And then the program, election program kicks in on the 15th. आप जो होना था normal times में जो normal time में आज जो है program आना था. And we were going to continue it in parallel to the issuance of the election And program. when is the actual job of the DRO RO in the program that comes into action? That's the last date for filing of the nomination. So, लेकिन वो पहले दिन से शुरू हो जाती है because on the very Nothing first much day. has gone wrong in the sense that they can get back to some sort of training and हम 3-4 दिन पीछे चले गए हैं, but we are very tightly fixed training पे short हो गई. जी. लेकिन I remember not the last elections when I was Chief Justice Bulletins. We had conducted the court till 2:45 in the morning. You could say. So these matters on the 11th hour, a petition is filed, not the 11th hour, beyond. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely, ma'am. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge In fact, it was. if he's violating an order of the Supreme Court? In fact, it was also highlighted. Please assist us. जी, my lord. ये नहीं जो मर्जी you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. When they under Article 189, the learned judge is bound by the. He's not only passed an order in the territory of Punjab. He's passed an order for the whole of Pakistan. Notification. All four the set of notifications have been suspended. आपने इसका कोई जवाब दिया था वहाँ पे? इसका पिटीशन का कोई जवाब दिया? No, my lord, there was none. 12 को फिक्स हुई है और 13 को दोबारा उन्होंने कहा जी कि आके आर्ग्यू करें. I think the best course for the judge was to say that the matter they should approach the Supreme Court in the light of the earlier In the light order. of the earlier order, Especially the notification is outside the territory of the Punjab. Very, very true. Hello. Attorney General, does it constitute misconduct? My lord, I have to go through the code of conduct, but if there was a Supreme Court clear order, provision of the Constitution. clear provision of the Constitution, Does he there is a refer to Supreme an Court order? No, it does not. And there was a Supreme Court order which. No, he doesn't refer to the order. It does not. He doesn't refer to a constitutional provision. No, my lord. He passes an order beyond the territory of Punjab. So appears, my lord. And my friend has just informed me that the learned additional attorney general, my additional attorney general in Lahore, actually argued this point. No, we may even issue contempt notice to the petitioner. I mean, he's a lawyer. He pretends to be a lawyer at least. How is he acting against the order? If he has a grievance, come to the Supreme Court. We pass the order. He claims to be representing a political party. On the basis of their petition, we had ordered elections. That's right, my lord. So what is this?
That's right. So there are two things. One is that perhaps the best course would be that because there was a matter pending here, a direction had been given by the Supreme Court, the best course was for the High Court that take the matter to the Supreme Court. That's One. Number two, the notification is such that it covers all the provinces. That's right. So one High Court dealing with one province cannot deal with that. There is a judgment also which in a CSS matter, the idea was to go to the Supreme Court because you can't right. upset, you're actually upsetting the other provinces who don't want to. I believe there's My a lord division was bench that. judgment of my lord was heading the division That's right, bench where and, the CSS exam was challenged yes. and they said if one province will do it, it will affect the entire exam for all will the affect other all provinces. the- So suppose people sitting in Balochistan and Sindh would like to go ahead, they are also affected. Sara dysfunctional ho gaya. Sara, notifications have been suspended throughout. Attorney General, is he the same judge who had passed that order in the electricity petition? 1,600 or 1,100 petitions came before us. yes, my lord. Sorry, this is not on. You have to stay within the confines of the Constitution. We take oath to abide by the Constitution, the law. And Article 189 is bound on him, on all courts. I mean, he's really upset our order. He's sort of disregarded our order. I mean, he doesn't even refer to it. He says suspended. His own Chief Justice saying that I can't spare judicial officers because I've got 13 lakh cases in the province. So there'll be a writ issued against the Chief Justice. No, can't be. Sorry, this is not on. What's the possibility? Could you assist us? I mean, there was an earlier order, and the entire election is being, there was a direction that 8th February ko hoga, and Supreme Court has passed orders that no step would be taken to derail. Yes. So, what is the possibility that if such a case has been filed, that is to be brought before the Supreme Court? Could that case be taken away from the High Court and brought here? There are past precedents, my lord. So that it is heard at one place for the entire country? Yes. But why should we give a relief to a person who is a contemner? I use the word contemner because he is derailing democracy. That's right. Why should this person hold Pakistan to ransom? It's actually an individual. It's an individual, my lord. That's what I'm inclined to, I don't know, I'll consult my colleagues to issue him contempt notice. Once you get the petition here. क्यों उसकी petition को entertain कर रहा हूँ? These things are happening. Mr. Swati, जरा 51(1) पढ़िए जरा. This is relating to the... 51(1) में फिर ARO और RO of the judicial पढ़िए officer. पढ़िए जरा. 51(1) जो है वो deals with the इधर चेक करें ये लॉयर भी हैं ये बैरिस्टर उमेर खान नियाजी. He's an advocate, sir. He's an advocate of High Court, yes. Yes, you know him? Yes. Which is he alone firm with some firm or what? My lord, he had previously served as a law officer, as an additional advocate general in Punjab, but he was associated with Tehreek-e-Insaf. He was president of, as it is written in the memo of the petition also, he served as the president of the lawyers wing of that party. He's not a young man then. He's about as old as I am, so... That's young enough. so a young man. No, but he's not like in his 20s. No. That on his exuberance, he files a petition not realizing what he's doing. My lord, 51(1) provides for consultation with the Chief Justice for appointment of the judicial officers. 51(1). 51(1). The Commission shall, in the prescribed manner, appoint from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the अब ये जो provision which has बताइए, been... अगर 51(1) को जी कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं, then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं, 51(1) को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वायरस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता. कभी भी नहीं हो फिर डीरेलिंग करना कहना, आप ये कहें कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रहे. Election नहीं करवाना चाहते. तो इन्हें petition grant कर दी रहा है क्या फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful.
अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दिया? No, my lord, no, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज आरओ, चले, हो सकता है। इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेगा जी आप ये बंदा गुनाह है, दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे। 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट नहीं, जस्ट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल। प्रॉब्ली ही माइट बी कंटेस्टिंग फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है। कम टू अस, वी विल लुक इनटू। और वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है। नो, दे आर सेइंग कि एज अ कांसेप्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हो। एज अ कांसेप्ट, चूंकि हमारे अगेंस्ट एमपीओज के ऑर्डर्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे अगेंस्ट पार्टीजन है। दिस इज द एलिगेशन। ये बताएं कि आरओ और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सा लॉ है? कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्टरेट में जाना चाहिए? अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहाँ आए नहीं आए? आपके पास नहीं है? They've never approached us. वो है कोई प्रोविजन बताओ? It's 50. Not 55. It's 55 का 3 है. Election Act का 55 का 3 जी. The Commission 55(3). Section 55, subsection 3. The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, suspend or withdraw any election official, a public servant. कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, section 55, subsection 3, my lord. Yes. The Commission may, ये at तो any पावर time, for है, reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का, ये तो वही मार खा जाएगा। जी। Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order. कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को? Sir, I think the total was few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. वो बिजली वाले 500 billion or something. About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने bypass करके ऑर्डर कर दिया। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. There's a rider, adequate remedy is there. और in fact, ये assessment के कोई biased है या नहीं है, वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना। ये खुद या तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। Through their long arm of the people, they work under election commission, because we have got people even at the lowest strata. लॉन्ग आर्म तो लॉ की होती है आपने। Of the election commission पे वो भी थोड़ी कम कर लें। तो शॉर्ट आप कर लेते। वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It's 204 मान लो। नहीं, वो तो आर्टिकल है ना, Article 204. And Section 3 of ये the तो जुडिशियल कंटेम्प्ट हुआ ना। And Section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब। हद हो गई। But you can get back onto the rails. अच्छा, आपने शेड्यूल क्यों नहीं अपॉइंट, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना सिविल आज नहीं, आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद हम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है, we had planned it after the training, और training can still continue on the Where is the side. schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule and ट्रेनिंग तो आपने रोक दी। ट्रेनिंग कुछ और चीज है, शेड्यूल को कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। शेड्यूल किधर है आपका? schedule we can bring, we didn't bring it here. No, we wanted it We were going today. to issue the schedule Today. It must be ready somewhere, lying somewhere, ना? तो दिखा दें। Who is the gentleman behind you? He's the Secretary Election Commission. जी, तो ये It had already been drafted. It's तो already- you'll issue it today. No, let them bring it. Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has. Why What's after the the connection between the two?
That was what the commissioner decided, that they will issue a No, right but after the Mr. training. Umar Hamid, you would have, There must be some connection. and you must have drafted a program तो बन गया होगा ना, अगर आप इंतजार तो नहीं कर रहे। इस दिन नॉमिनेशन पेपर देना है, इस दिन ये करना है, जी, वो इस दिन ये- section 57 के तहत, you Oh, where is that backwards, schedule? that schedule is counted 54 days Where backwards. is the schedule? We have it, sir. sure it was. We have the draft. No, when will you issue it? It was supposed to be When will you Right issue after the it? training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13 issue? to 16, the training. When will Wait, please, if you're going, As your lordship if you, if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. Refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side, that is just a Training can capacity go on till building, the उसका तो election मुताल्लक day, नहीं है। you can continue training It people. says simultaneously with the. Where is the law which says Section 52, training ma'am. of officers? So Mr. It's Swati, you have not read this to the election commission earlier? No. This section 52 of It says the simultaneous हाँ, section तो फिर इनको 52. बताएं। It can go parallel. 52 exceptional circumstances में क्या? जी। Otherwise, आपके months लिए prior. आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए, Lords, correct? क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances Simple. before the election program, हाँ? since delimitation was आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? today is the 55th day. 50? 5th day, 55वां दिन आज। कल से 54th day, आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the You schedule have to issue the schedule today. today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ. नहीं, so we were going to. Are you issue the making a schedule. definite statement you're issuing it today or not? अभी We we have your schedule ready, issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? we're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which can continue. एक दिन लेट हो गई, 3 दिन लेट, आप ट्रेनिंग करा दें, रात को एक्स्ट्रा करा दें. So the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between say 13 and 16 पे करेंगे. Fair enough, but that hasn't happened. Now what has happened is that we've gone a little like 4 or 5 days ahead. to 4 days. So that was the idea of the commission. If you allow the commission, देखिए, आप एक मेरी बात Sir. सुनिए. आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में, शेड्यूल में, तो अभी आगे जाके ना कहीं. नहीं, आगे नहीं. When is the first time they're required to work? क्योंकि schedule. nomination, the last date for nomination हमने शेड्यूल में देना है. कब है? अगर 57(2) का ए देखें ना. आप बताएं, डेट बताइए ना. How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? That's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का ए लिखा हुआ है. Right. तो So you पहले they've दिन already भी done 2 5th days. day, first day पे, very first day पे भी नॉमिनेशन आके सबमिट हो सकते हैं. है ना, अभी 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें, उसका तो कोई मतलब यू कैन ट्रेनिंग किसी ने रोकी नहीं है. देखें, That आप can be pushed. ट्रेनिंग ब्लाउज आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था. ये तो खाली उसकी हद तक था. आपने पता नहीं क्यों रोक I've seen that. दिया. आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन. बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियसली हैं तो आप उसको कैरी ऑन करें. असल में नोटिफिकेशन माय लॉर्ड वाज सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज अ नेचुरल अब कॉन्सिक्वेंस अगली इन बात सुन कंप्लायंस. लीजिए. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए. suspension of the notification of the appointments, which is ipso facto of what the court आपने क्यों किया है? Why आपने क्यों किया? why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें. सर जब आरओजी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन. आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन फील्ड रहेगा ना. Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it? तो इनका Who had said so? that was done in compliance of the suspension order. भाई कंप्लायंस का, भाई कंप्लायंस course was to come before this किधर order. लिखा हुआ है कंप्लायंस करें? किधर कहा है कि आप इशू करें? उन्होंने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड हो गए, खत्म. Suspend- तो why suspended, you so we issue? had to Why you issue? आपने क्यों इशू किया?
My lord, we In compliance of. Because I think that was you being unnecessarily, जब एक कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है जी। मतलब I think you just did an extra thing which is not required in There law. was a confusion because everybody was calling us up and moving on, asking us, so we had moving to, in compliance, deference to the वो तो court order. due we had to deference to give. the court order हमने जो है ये भी नहीं लिखा हुआ, It has affected us ये भी नहीं लिखा हुआ। negatively. It has affected us negatively. कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इससे रिमूव नहीं होती जैसे आपने रिमूव की। कंफ्यूजन तो थी, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। we got the order. You know, there are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this But is just in an due extra deference, thing. extra care में Totally जाके in due unnecessary deference. exercise जो आपने की है। So may I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, Yes. then we, whatever actions we have already allowed to go on, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason. लिखें। अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है। स्टे एप्लीकेशन नंबर इज 10612 केस यू वांट इट। We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that Need you of the come. hour, It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of a learned single judge of the Lahore High Court, Lahore, dated where is the order gone? Page? Page 10, my lord. 13th of December. Page 10 पे 13, 12, 23। 10 पे 13, 22, 23, 13/12/2023. 23. Full stop. The impugned order was passed on the writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the two petitioners before us and 8 others were arrayed as respondents. All the petition sought the raid for he sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition further prayed.
the said provisions Section 50 pertains to the appointment of district returning officers by the Election Commission of Pakistan, bracket में कर दें ECP, and Section 51 of the appointment of returning officers and assistant returning officers. Full stop. The petition stated that instead, it is submitted by Mr. Sajil Shehryar Sawati, learned representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act and subsisted at the time when the last elections were held. Until date, no one has taken any exception thereto. Full stop. It is further submitted that this court, right, video italics में कर दीजिएगा. Its order, where was that order gone? 224 page. Huh? 3rd of November. The page? 2 to 4. 224. It's 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023, tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf, within bracket PTI, was also one of the petitioners oblique appellants, had sought a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, inverted commas begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, inverted commas closed, bracket में कर दें, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Counsel submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections
on 8 Feb would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for elections. Election program. What is it? Under which section? 57. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has created, has made this, passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers, election cannot be held. First off, he further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON''BLE, Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, Please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. No, is she with you? No, we don't know. The first, which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज है?
216 national कर दें, 593 returning officer and assistant registrar for provincial assemblies, for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been working off kar dein. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge, insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would, what is the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would, no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual as, however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party
And we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. We, in view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My lord, it should be, it would be civil contempt, my lord, this disregarding of the court order under section For क्या उसको कहते हैं? नहीं, for contempt लिख देते हैं वो. For Under the contempt order. For contempt under the contempt of court ordinance, 2003, read with Article 204 of the Constitution. Full stop. Full stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that we saw the list, that the learned counsel went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. To stop. The petitioner before the High Court also, learned counsel further states that that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1). And 51 within bracket 1, written to the Chief Justices of the 5 High Courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the Chief Justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 6th of February. नहीं वो आपका नहीं, the reply. Reply. 210 to 211. Emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication. Approximately. About 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Full stop.
under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5, Clause sir. 5. 199, Clause 5, sir. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Tez. You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a far member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? इसमें कहा कि रेगुलेटेड नहीं लाई सकती हाई कोर्ट के अगेंस्ट। हाँ? That becomes a wonderful thing. The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that since the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate that we hereby direct that What's the number of the petition? The High Court petition, it's rate petition number 80828/2023 be what? Yes, Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Has been placed before. Before this court, full stop. In view of the fact, ordinarily, this court does not pass. It does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. The impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? The
Without further delay, order में suspend कर दिया ना? कर दिया? देखा है? हाँ? Accordingly, in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission we are informed that the Election Commission have prepared the election program which was supposed to be issued today, and in view of the impugned order it had not done so. However, since the impugned order has now been suspended, the Election Commission shall issue the election program today. Tonight, kya? Today? Yes, you please. अभी 3 घंटे As हैं। we please, or as the law mandates. You should be saying that आपने ही करना है ना. ये नहीं करना तो बता दें. We are ready, sir, as per your directions. हम तो नहीं कहेंगे, हम आपसे अपना काम करवाएंगे. या आपके हमें काम करना नहीं आता है. जो आप कहें, हम कभी किसी को नहीं कहेंगे, उससे काम करवाएंगे उसका. Without fail, we will issue the election program without fail. The undertaking is given on behalf of the Election Commission that the election program will be issued today. सुन लिया आपने? और वो भी कि वो जो आपने इन व्यू ऑफ नहीं। नोटिफिकेशन किया था 12 बजे उसको तक भी आज विड्रॉ कीजिए, वरना तो नहीं चल सकेगा ना. वो विड्रॉ वो नोटिफिकेशन कहाँ है? The notification of the election a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. Yes, sir, हम Can we drop? नहीं वो आप करेंगे नहीं. We don't want to be. Election Commission of Pakistan states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the क्या नाम है इसका notification dated 14/12/2023 का कोई नंबर भी है? नंबर बता दे. Notification number F2 of ये page 234 पे लगा. 35. अच्छा तो 34 and 35. 34. 34 and 35. Election 34 and 35. नहीं ये नहीं है. 234 पे 234 पे ये नंबर लिख देना, इसका नंबर शंबर और डेट भी लिख दीजिएगा. दोनों चलिए नेक्स्ट पेज पे भी है. now 235 पे भी है दोनों. सेम डेट, इवन डेट. तो इसमें नोटिस किसको करें हम? 234 ये वाला Just to the response. and page 235 दोनों पे लिखिए. दोनों पे. नोटिस हम किसको करें? ऑल द रिस्पॉन्स. बाकी को क्या करने की जरूरत है? Respondent number 1. Point number 1. वही वो पिटिशनर था ना. Issue notice to let notice of this petition be issued to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. Because you and You have tomorrow. Why are you missing out tomorrow? So may I just submit? No, please don't. Just do the law, abide by the law, hold Sir, may I election. just submit if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the DROs, ROs will have to be brought to the venues. The पता है. venues have been cancelled. We have to, just the delay of. नहीं हमें देखें, Monday का सिर्फ हम शुरू. हम कुछ नहीं लिखेंगे. Sir, हम ना कल का लिखेंगे ना मंडे का लिखेंगे. sir,
آپ کا جو کام ہے آپ کرو. جی کریں گے. آپ دیکھیے ہم آپ کو مائکرو مینج نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہم موٹی موٹی بات کریں گے. آپ نے کہا جی ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں 8 کو. جی انشاءاللہ. ہم نے تو نہیں کہا, آپ نے کہا ہے نا. آپ اور صدر صاحب نے مل کر کے تعین کر لیا کہ 8 فروری کو کرنا ہے. ہم نے کہا آپ کو الیکشن 8 کو کریں. ہم نے آپ کو کہا کیا, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ کام کر لیا, جو بھی چیزیں وہاں تک جانے کے لیے کرنے کو ہیں وہ آپ کریں. کل کو آپ کہیں گے جی سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, سپریم کورٹ نے وہ کر دیا, اور ہم یہ نہیں کر سکے تو وہ نہیں کر سکے. بھائی جو کچھ کرنا ہے کریں. اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ تھا, رکاوٹ تھی, وہ رکاوٹ اور وہ مسئلہ ہم نے دور کر دیا. اب آپ اپنا کام کیجئے, ہم لوگ اپنا کام کریں گے, اور اگر اجازت دیں تو میں پھر چھٹی پہ جا سکتا ہوں. My lord, just Have a great vacation, sir. just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federation. Oh, yes, yes. A notice be also issued Advocate General to the Federation of, to respondent number 5, my lord. 5, as well as notice under our Order 27A of the Code of Civil Procedure 1908 to the Attorney General. Advocate General को भी करने हैं. And the Advocate Generals of the 4 provinces. Islamabad का कौन होता है? होते हैं, but Advocate General कहते हैं federal law है तो वो and the Islamabad Capital Territory. चलिए. Anything else, gentlemen? I live like it. Apologies once again for No, it's not your doing. You are before us, but we must, at least I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such. چھوڑو. اسی میں پہ آرڈر پر کریے گا, ٹھیک ہے. ہاں ہاں وہ والی گرانٹ کر دیں, وہ ایگزمپشن والی, ٹھیک ہے. And also, my lord may also wish to grant the leave, and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in kya hota hai? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. Notice se pehle likh dena. I live like it. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया. आरओज और डीआरओ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया. इलेक्शन कमीशन आज इलेक्शन शेड्यूल जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म दे दिया है. इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी से. इफ्तिखार, अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे मैंने यही नुक्ता आपसे उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं तो लाहौर हाई कोर्ट ऐसा हुक्म कैसे जारी कर सकता है, और यही अहम नुक्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी उठाया. नहीं, बिल्कुल. खैर, लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के हवाले से कोई बात नहीं की. एक आरओज की तैनाती के मामले को टेकअप किया गया था, और एक सियासी जमात की जानिब से हम पहले भी बात कर रहे थे तो वो कोई आम सियासी जमात नहीं है. वो सियासी जमात है कि जो मुल्क की वफाक की हुकूमत भी उनके पास रही है. खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत थी, इवन के जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने हुकूमत कायम की है. तो वो कोई छोटी जमात नहीं थी. जाहिर सी बात है उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात आए हैं तो उनको सुनना बड़ा ज़रूरी था, वरना एक इम्प्रेशन जाता कि अगर इलेक्शन कमीशन के किसी भी इक़दाम पे कोई सवाल उठाया जाता है तो अदालत उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट अपनी दानिश में एक दुरुस्त फैसला किया, लेकिन क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन कराना मकसूद है और वक्त कम है, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आज से 8 फरवरी तक 54 दिन बाकी रहते हैं, और अब तो कहा यह जा रहा है, जो हमारी बात होती है जो इलेक्शन एक्सपर्ट से, वो ये कह रहे हैं कि अब तो बीच में जो हफ्तावार छुट्टियां हैं, गोया कि जितने भी इस दौरान हफ्ते और एतवार के दिन आएंगे शायद उनमें भी इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ेगा, तब जाके
ان 14 دن جو ایڈیشنل پڑتے ہیں چھٹیاں وہ بھی ایک طرح سے کام کرنا پڑے گا, تب جا کے الیکشن کے انعقاد کو بہتر انداز میں یقینی بنایا جائے گا. تو سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ سوال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تاریخ تبدیل ہو, اور جو کانسنسس تھے اور آج دماغ کے اندر بھی چیزیں پاکستان نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان نے متفقہ طور پہ 8 فروری کی تاریخ طے کی تھی, اس سے آگے تو معاملہ نہیں جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ کوئی بھی وجہ ہو, وہ کوئی عدالتی فیصلہ ہو یا الیکشن کمیشن کی کوئی کوتاہی ہو, اس کو ہر صورت برداشت نہیں کیا جائے گا, اور بہرحال اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ہی ممکن ہو اور اسی دن کرایا اس سے متعلق آپ کی رائے جانیں گے. ابھی عرفان صدوزئی اور حسیب بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صدوزئی سے جانیں گے. عرفان, بتائیے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا استفسار کیا, کیا اہم ریمارکس دیے حکم نامے کی معطلی کے حوالے سے؟ عرفان سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کرتے ہوئے وفاق کو اور صوبائی جو حکومتیں ہیں انہیں نوٹسز جاری کیے ہیں, اور جو کیس کی سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس آگے چلتا رہے گا, اور اس میں بنیادی طور پہ جو سوالات اٹھائے جائیں گے کہ یہ کیوں ڈیلے ہوا, جب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر احکامات دیے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ہے وہ وقت کے اوپر کروانے ہیں, اس کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی, تو کیوں یہ پٹیشن دائر کی گئی اور اس پٹیشن کو کیوں ٹیک اپ کیا گیا, اور لاہور ہائی کورٹ کے جو متعلقہ جج ہیں انہوں نے کیوں اپنی جورسڈکشن سے باہر آ کے اس کے اوپر ایکٹ کیا. عمیر نیازی کو بھی انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر انہیں نوٹس جاری کر دیں, اور لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیوں نہ انہیں بھی اس کے اوپر نوٹس جاری کیا جائے اور کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. تو بنیادی طور پہ انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا ہے دوسرے لفظوں میں, اور الیکشن کمیشن کو بھی آج انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ وہ آج ہی شیڈول جاری کریں. عرفان, میں اسی سے متعلق آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 18 دسمبر کو کیس کی سماعت کرنا تھی, اب اس بینچ کی اور جو سماعت ہے اس کی کیا قانونی حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, جو عدالت کی ہائرارکی ہے وہ تو سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن اس کو کیسے دیکھتا ہے, اس کی جو انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ سپر سیڈ کر رہا, اور یہ فیصلہ ایکچولی پریویل بھی کیا ہے. جو صوبائی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, تو میرا خیال ہے جو صوبائی جو عدالت ہے اس کی اب وہ حیثیت نہیں رہی اس فیصلے کی. اور آج سپریم کورٹ نے یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے, اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے واضح ہدایات بھی دے دی ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور جو باقی ماندہ چیزیں ہیں لائک شیڈیول جو ہے وہ آج ہی جاری کریں, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ بھی دیں. جو سماعت کے دوران انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے حوالے بھی مانگے. جو الیکشن کمیشن کے یہاں پہ وکلا موجود تھے ان سے پوچھا کہ آئین کے کون سے جز ہیں جس کے تحت آپ کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, تو جس کے اوپر جو وکلا تھے انہوں نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 218 اور 219 ہے وہ ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم اپنے ڈیسیژن کریں اور الیکشن کنڈکٹ کروانا ہماری ذمہ داری ہے. تو جس پہ چیف جسٹس نے وضاحت طلب کی تو پھر یہ کام کیوں نہیں ہوا, اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ سوال کے اوپر سوال ہوا کہ ہم اپنا کام کر رہے تھے لیکن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہمیں روک دیا گیا, جس کے اوپر مجبوراً ہمیں جو ٹریننگ چل رہی تھی وہ روکنی پڑی اور ہمارے کام میں تعطل آیا. تو سپریم کورٹ نے پھر بعد میں جو فیصلہ لکھوایا تو اس نے واضح کر دیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. جی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. عرفان صدوزئی, حسیب بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب, چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت اہم ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی کوشش ہے. آج کے فیصلے میں کیا اہم نکات دیکھے ہیں آپ نے؟ دیکھیے, آج کے فیصلے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے کئی چیزوں میں جو ہے اپنی اس سے باہر آ کر جھوٹ بولا. میں تو یہ کہوں گا کیونکہ انہوں نے جس طرح جو اس وقت دوسری جماعت, ایک سیاسی جماعت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں لوگ وہ پچھلی حکومت کے جو اپوائنٹ کرتا وہ لوگ ہیں, جبکہ آج الیکشن کمیشن نے جو بتایا ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی تمام لوگ تبدیل کر دیے گئے. سب سے بڑی جو اس کی ایگزامپل ہے وہ اسلام آباد کی. اسلام آباد کے آج بھی وہی لوگ ہیں, اسی طرح لاہور میں وہی لوگ ہیں,
جو لگے ہوئے ہیں جس کے خلاف اس کو ایک سیاسی جماعت وہاں پر لاہور ہائی کورٹ گئی تھی. سپریم کورٹ نے آج جو یہ فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے اپنا جو پہلا فیصلہ تھا اسی فیصلے کو اس میں یہ لکھا تھا کہ جی اگر کوئی کسی طرح کی ہرڈل آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو الیکشن کے لیے وہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے آج پھر چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد ایک جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا پٹیشن دیں اور آج ہی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکشن شیڈیول بھی آج کے دن ہی جاری کریں. ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کا دن چونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا الیکشن شیڈیول کے حوالے سے اس لیے آج ہی چیف جسٹس پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے. اور الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر ایک جو ابہام بنا ہوا تھا 8 فروری کو نہیں ہوں گے, شاید آگے چلے جائیں, شاید ہو جائے, کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو اب رک جائے گی. ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ الیکشن اپنے شیڈیول جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا صدر کے ساتھ مل کر 8 فروری کا اسی کے اوپر الیکشن ہوں گے. آج کے فیصلے کے بعد یہ بات ایک سامنے آ چکی ہے. جی اچھا حسین بھٹی یہ بھی بتائیے گا کہ کہا گیا ہے کہ اجلت میں جو ہے وہ سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے, تو کیا جج کے خلاف بھی ممکنہ طور پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر امکانات کیا ہیں؟ دیکھیے کرنے کو تو جیسے آج انہوں نے ایک پٹیشنر تھا, ایک بندہ اپنا گریوینس لے کے جاتا ہے کورٹ کے اندر, اس کو بھی انہوں نے کنٹمپٹ دے دیا. کرنے کو تو وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں, جج کو بھی. اور اسی سے متعلق آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرنے کا ذکر ہو رہا تھا, یہ کس کے بارے میں تھا؟ دیکھیے جو پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ کے عمیر نیازی, ان کے خلاف یہ ہوا تھا, جبکہ جج کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ان سے بھی جواب اس کے اندر مانگا جائے گا. لیکن چونکہ ابھی اس کیس میں چلنا ہے جو پٹیشنر تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جب ظاہر ہے اس کا بھی جواب آئے گا اور یہ ساری چیزیں اب آگے کافی ساری چلے گی. کیونکہ اسی بینچ کے اندر جو جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے, ان کا جو اس سے مئی کے لیے جو فیصلہ دیا تھا اس وقت سابقہ چیف جسٹس نے, اس کے اندر اس الیکشن کرانے کا جو ایک شیڈول دیا تھا اس کے اندر ان کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا. آج وہ اس بینچ کے اندر موجود ہے. دیکھنا یہ جاتا ہے کہ وہ کیا اپنا جو کل اس کا آرڈر جاری ہوگا اس کے اندر کیا ان کا ابھی بھی ڈسینٹنگ آتا ہے یا اسی کورٹ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قبل از وقت ہوں گی, کچھ اس کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا, الیکشن بھی اسی تاریخ کو ہوں گے, لیکن یہ جو کنٹمپٹ کا نوٹس ہے یا جج کا کنڈکٹ ہے تو یہ جو ہے قبل از وقت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی اس کی جو بعد میں سماعت ہوگی اس کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اس وقت کسی بھی شخص, کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی عدالت کے اندر اگر جاتا ہے اپنی جو شکایت لے کر کہ مجھے یہ شکایت ہے ایک سیاسی جماعت کا ہو یا عام آدمی ہو, اس کا عدالت کا سننا, اس کا اگر وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے تو عدالت تو اس کے اوپر وہی فیصلہ دے گی, خواہ وہ سول جج ہو یا ہائی کورٹ ہو. تو اس کے بعد سپریم کورٹ چونکہ اپیلنٹ کورٹ ہے, اب سپریم کورٹ کے بعد آ کے وہ آئین اور اس کے تناظر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے مزید سامنے آ جاتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس پر ان سے بات کریں گے. کنور دلشاد صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا کہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جس طرح رجوع کیا گیا, کیا کہیے گا آپ اس کیس کی سماعت پر اور فیصلے پر؟ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک انتخابی بحران جو پیدا ہو رہا تھا اس کے بارے میں بڑا خوش عین انہوں نے فیصلہ کر دیا اور 8 فروری کو انتخابات کرانے کی یقین دہانی بھی کروا دی. اور جو لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. اصولی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کو فیصلہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے بھی اختیارات جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے برابر ہیں. تو ان کے فیصلے کو کالعدم کرنا وہ بھی سنگل بینچ نے کیا. تو اس کا جو ہے اسے ملک کے اندر انتخابی بحران پیدا ہو گیا, کیا سوائیاں شروع ہو گئی. اور 8 فروری کو جو تھا الیکشن جو تھا وہ بھی ایک شکوک و شبہات اور اندیشہ کا شکار ہو گیا. تو آج سپریم کورٹ پاکستان نے انتہائی خوش عین قدم اٹھاتے ہوئے
انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ قدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں میں انتخابی شیڈول جاری کر دیں تاکہ سیکشن 57 کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے. تو یہ بہت خوشائن فیصلہ ہے, پوری قوم مطمئن رہے, تمام سیاسی جماعتوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں. جو تو قیاس رائیاں تھی, جو ہر طرح کی بات, جو باقاعدہ بدگمانیاں پیدا کی جا رہی تھی, وہ ختم ہو گئی. اچھا قمر دلشاد صاحب یہ بھی بتائیے گا, عدالتی نظام ہے یہاں پر عجلت یا پھر غیر ذمہ داری کی تو کوئی گنجائش موجود ہی نہیں رہتی. اگر اس طرح کی کسی حرکت کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو کیا اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے کسی بھی جج کو؟ نہیں, ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آنریبل جج کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ کسی طرح کسی جوڈیشل کمیشن میں نہیں آتا یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ اس میں ہمارے ایک آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. فیصلہ ٹھیک ہو گیا, آپ اس فیصلے کو قلم قرار دے دیں, وہ درست ہے, وہ قلم قرار دیا جا سکتا ہے, وہ قلم قرار دے دیا. لیکن اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے جو فل بینچ بنایا تھا, لارجر بینچ, 5 روپے بینچ, وہ بھی اس کا فیصلہ کیا ہوا ابھی ختم. میں اسی سے متعلق آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کنور صاحب کہ اب 18 دسمبر کو تو سماعت ہونا تھی اس کیس کی, تو اب کیا قانونی آئینی حیثیت رہ جاتی ہے اس بینچ کی اور ہونے والی سماعت کی؟ وہ میرے خیال میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے, وہ بھی کاروائی ہوگی 18 دسمبر کو, اور وہ یہ کہیں گے جی ہمیں جوڈیشری سے جو آفیشیل مانگنے کی جو ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن پاکستان نے, اس پر فیصلہ کریں گے. ممکن ہے کہ وہ اپنا فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جوڈیشل آفیسران کا جو خواہش کا اظہار کیا تھا, جو ریکویسٹ کی تھی, اس کو منظور کر لیں اور ہمارے انتخابی عمل کو جاری رکھنے کے لیے جوڈیشل آفیسران کا تقرر ہو جائے. بہت شکریہ. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ڈان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آروز تعیناتی منسوخ کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کی مہلت کی استدعا مسترد کر دی گئی. اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور. عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کو کیس پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے, یعنی جو فیصلہ آیا ہے اس کی آئینی اور قانونی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. یہ سماعت کے لیے فل بینچ بھی تشکیل دیا گیا تھا جو کہ اب اس پر سماعت نہیں کر سکے گا. واضح طور پر الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے کہ جو الیکشن کمیشن کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں رکاوٹیں تھیں وہ ہم دور کر چکے ہیں. افتخار شیرازی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شرائع صاحب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے؟ سر کی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہرڈلز جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا انتخابی عمل میں تو اس کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی واضح طور پر کی جائے گی. جی بالکل, میرے خیال میں الیکشن کو لے کے کیونکہ اس وقت غیر معمولی حالات بنے ہوئے ہیں اور جب اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہوں کہ الیکشن التوا میں جا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر عدالتوں کو اسی طرح کے ریمارکس دینے چاہیے اور اتنی جلدی میں فیصلے بھی دینے چاہیے. لیکن بہرحال اس ملک کے اندر الیکشن میں آروز کے کردار کے اوپر ماضی میں بھی بڑے سوال اٹھتے رہے ہیں اور اب کی بار بھی اٹھ رہے ہیں, تو وہ سوال اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دن کم از کم ملک کی اعلیٰ عدالت نے اس بات کو تو میک شور کر دیا کہ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی تاخیری اگر حربے استعمال ہو بھی رہے تھے تو ان سب کو ختم کر دیا گیا. لیکن جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں آروز کی تعیناتی پہ, پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی سے لوگوں کو لیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس وقت صوبوں کے اندر جو نگراں حکومتیں ہیں, جو نگراں وزراء اعلیٰ ہیں, وہاں کی جو مشینری ہے, کیا اس کا جھکاؤ ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف تو نہیں ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر میرے خیال میں ان اعتراضات کو, ان خدشات کو اتنا بے بنیاد نہیں تصور کرنا چاہیے, بلکہ ان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ اس ملک میں انتخابات وقت پہ ہوں گے جو کہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے, تو ساتھ میں اس بات کو ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ آروز کی تعیناتی کو لے کر اگر کسی جماعت کے کوئی کنسرنز ہیں تو ان کو سن کے اس حوالے سے بھی کوئی کیمیکل سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے. لیکن ایسا میرے خیال میں نہیں کیا گیا. رادر تاثر یہ ملا ہے کہ شاید
एक सियासी जमात दरखास्त लेके गई और फिर अदालत ने अपने इख्तियार समाज से बढ़ के इफ्तिखार बहुत अहम नुक्ते पे मुझे आपसे राय लेनी है, लेकिन फिर वक्त हम रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई, उनसे इस पर बात करेंगे। इरफान, बताइएगा जो फैसला और हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या अहम बेसिक निकात हैं उसके? इरफान, गालिबन शराजी साहब, मेरा ख्याल है हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा इरफान से। मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर कोई जमात जो अहम हो और स्पेसिफिकली अगर उसने पिछली हुकूमत बनाई हो तो उसके एतराज़ात को सुनना लाजिम है। तो अब जिस तरह एतराज़ात सुने हैं, इनको इग्नोर नहीं किया, एड्रेस कर दिया गया, तो तशफ़ी हो जाएगी पीटीआई की? अब इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं? हम कोशिश करते हैं इफ्तिखार साहब से। जी जी इफ्तिखार साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर कोई एतराज़ात उठाए वो एतराज़ात दुरुस्त हों और खुसूसन पिछली हुकूमत के हों तो उनको जरूर सुनना चाहिए ताकि एड्रेस हो सके। तो जिस तरह अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने, तो आपको लगता है कि पीटीआई के एतराज़ात की अब तो शफ़ी हो गई होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और जिस तरह के सवालात उठाए हैं बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में कि उन्होंने शायद अपने इख्तियार समाज से बढ़ के इस मामले को सुना, उनको नहीं सुनना चाहिए था, और साथ में ये भी कहना कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए जी। तो मेरा ख्याल में ये थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच है, ये हरगिज नहीं होनी चाहिए। अदालतें मौजूद हैं और अदालतों के पास जब साइलीन जाते हैं तो अगर वहाँ से उनको ये कह के आप वापस भिजवा दें कि जी ये मामला हम देख ही नहीं सकते, ये तो मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त बात नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। अपनी दानिश में शायद उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि इस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, और फिर हमने देखा कि इतने बड़े डैमेजेस भी नहीं हुए। गोया कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने तय रिजॉल्व कर दिया और कोई इतना बड़ा वक्त का ज़िया नहीं हुआ जितना एक तासुर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की आज दिमाग हैं, मेरे ख्याल में शायद इससे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको एक मुनासिब मैसेज नहीं गया। गोया कि आप फिर अदालतों से ये कह रहे हैं कि जिन मामला को सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले, तो अगर किसी के एतराज़ात और किसी के कोई दरख्वास्तें काबिल समाअत भी हों और उनमें जो नुकात उठाए जाए वो बड़े एक तरह से जेन्युइन हो, तब भी फिर आप उनको नहीं सुन सकते। तो ये मैसेज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस की जानिब से हर केस नहीं जाना चाहिए। रादर आप अदालतों को ये पैगाम नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। शराई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इस वक्त इरफान सदोज़ई हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या अहम नकात सामने आए हैं फैसले के अंदर? जी, अगर मैं आपका सवाल सुन पाया हूं तो आज के फैसले के हवाले से ही आपने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज पाबंद किया है कि वो आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, चूँकि 15 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट है, और उन्हें पाबंद किया है कि आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। इसके अलावा फैसले में जो वफाकी हुकूमत है, इसके अलावा सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं कि क्यों ये जो मामला है इतना ताख़ीर का शिकार हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार थे उमैर नियाजी, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है, और जो केस है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि केस की समाअत आगे चल के होगी। आगे 15 दिन की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद केस की समाअत होगी, और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं। यूँ लग रहा है चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इसको मंतकी अंजाम पे पहुँचाना चाह रहे हैं कि क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी थी कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो, और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने काम जारी रखे और उसके रास्ते में कोई रुकावट ना बने, और ख़ास करके अटॉर्नी जनरल को उन्होंने पाबंद किया था कि आप इस बात को मेक श्योर करें कि जितने भी विफाक के और सूबों के ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो पूरी जो सपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को दें ताकि स्मूथली इलेक्शंस हो सकें। तो जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो जो आज ऑर्डर लिखवाया गया उसमें ये बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये दो टोक अल्फाज में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है और ये दरख्वास्त जो है इसको नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्यों ना जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जब समाअत मुकम्मल हुई तो उन्होंने
الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ وہ آج ہی الیکشن شیڈول جاری کریں، اور انڈرٹیکنگ بھی لی گئی ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے۔ آج الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، ان کے وکیل سجیل سواتی، انہوں نے بھی بہت ہی مضبوط دلائل دیے کہ کس طرح کی کورسپونڈنس ہوتی رہی ہے اس سے پہلے، کتنی مشکل سے یہ پروسیس جو ہے وہ کراس کر کے ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو انتخابات کروائیں، اور اس کے بعد کن کن مراحل سے گزر کے ہم یہاں پہ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کس طرح سے ہماری ٹریننگ جو ہے وہ آر اوز ڈی آر اوز کی جاری تھی ان کو روکا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج انہوں نے کھول کے بیان کی ہیں سپریم کورٹ میں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے انہیں معطل کر کے الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ آپ الیکشن کا پروسیس جاری رکھیں اور آج شیڈول جاری کریں۔ جی حکم نامہ لکھواتے ہوئے ایک خاتون وکیل کو جو ہے وہ جھاڑ پلائی گئی چیف جسٹس کی جانب سے، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، جب چیف جسٹس آرڈر لکھوا رہے تھے تو انہوں نے اس دوران لقمہ دینے کی کوشش کی، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہی ہیں، اور انہیں ان کی سرزنش کی دوسرے لفظوں میں، اور انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور ان کی سرزنش کے دوران جب وہ ڈسٹرب کر رہی تھی بار بار، یہ ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ اس طرح ہوا، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور وہ آرڈرز لکھوا رہے تھے، اور آرڈرز میں وہ جو پرانے ریفرنسز تھے وہ بھی لکھوا رہے تھے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا احکامات دیے ہوئے تھے، کہ انہوں نے امپاور کیا تھا الیکشن کمیشن کو خاص کر کے کہ آپ ہی الیکشن کروانے ہوں گے، ہم نے الیکشنز نہیں کروانے، ہم الیکشنز کروائیں گے آپ کے تھرو، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، الیکشنز آپ نے کروانے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے آرڈرز لکھوا رہے تھے، یہ سارے ڈیٹیلز پوائنٹس آ رہے تھے، تو اس دوران خاتون وکیل جو ہے وہ ڈائس کے اوپر آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، جس پہ چیف جسٹس نے ان کی سرزنش کی اور انہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ جی اچھا عرفان صدرزئی، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کو مائکرو مینج نہیں کریں گے، تو یہ کس حوالے سے کہا تھا؟ دیکھیں، آئین میں بہت واضح ہے کہ کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے۔ جب چیف جسٹس نے آرڈرز میں یہ لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، تو چیف جسٹس بخوبی آگاہ ہیں کہ کس ادارے کا کیا کام ہے اور کس اداروں کی ڈومین کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے جب اختیار لیا ہے پارلیمنٹ سے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ دینے کے بھی ہم ہی پابند ہیں، ہمارے پاس ہی اختیار ہے، الیکشنز کروانا ہماری ہی ذمہ داری ہے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی مائکرو مینجمنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کی اس طرح سے نگرانی نہیں کریں گے جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ یہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ٹریننگز کروانا، جتنے بھی انتخابی افسران ہیں یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے یہ آپ نے ہی کرنا ہے، ہم صرف اس میں اس حد تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ ہم سے رجوع کریں، ہم یہاں سے آپ کو بھرپور سپورٹ دیں گے۔ جی اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا واضح طور پر جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اس وکیل کا جس نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی تھی، کہ اس بات کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور اگر ہاں تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عمیر نیازی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ رکن بھی ہیں، اس کے علاوہ جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے یہ قریبی عزیز بھی ہیں، تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے جانبداری کا الزام لگایا تھا جو افسران جو الیکشن کمیشن نے لیے تھے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے، الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے، تو ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا، اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف یہ استعمال ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ پہلے سے ہی ان کی جانبداری واضح ہے، تو انہیں انتخابات میں تعینات نہ کیا جائے، تو جو افسران لینے ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، 1 فروری کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ 19 اگست کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ اس کے اوپر ہماری رہنمائی کی جائے، جوڈیشری سے افسران ہمیں دیے جائیں، جس کے اوپر واضح جو جواب ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے نہیں آیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، اور انہوں نے اپنے تئیں جو جوڈیشری کے جو لوگ ہیں وہ نہیں لیے، اور اس کے بعد بیوروکریسی سے جو افسران لے کے ان کی ٹریننگ شروع کی تھی، اور اس کے
بعد جو معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سرنگو ہونا پڑا الیکشن کمیشن کو اور ٹریننگ روکنی پڑی، اور جب ٹریننگ رکی اور جب الیکشنز کے دن قریب آ رہے تھے تو کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے اور قوم کی نظریں بھی الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا رہی تھی کہ اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں، خاص کر کے چیف الیکشن کمشنر نے کل جو اجلاس کیا اس پہ کافی ڈیٹیل غور و خوض کیا، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ میں انہوں نے مشاورت کی چیف جسٹس سے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے انہوں نے آ کے یہاں پہ درخواست دی، اور آج فیصلہ آیا، اور فیصلے میں یہ بتا دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے اور آج جو ہے وہ شیڈول جاری کرے۔ جی اچھا عرفان صدوزئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی انہی کا استحقاق ہے جس کے بعد ٹریننگ کا عمل شروع کیا جائے گا، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سے متعلق کیا ریمارکس دیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اسے انٹرٹین کیا، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو یہاں پہ جب دلائل دیے گئے تو چیف جسٹس نے یہ بات پوچھی کہ یہ درخواست کس کی طرف سے تھی، کیا یہاں پہ اس جماعت کا کوئی نمائندہ موجود ہے؟ تو جو الیکشن کمیشن کے وکلاء تھے انہوں نے بتایا کہ یہ تحریک کے ایک جو سیاسی رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو بیوروکریسی سے افراد لیے گئے ہیں وہ جانبدار ہو سکتے ہیں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل کوئی اور سیاسی جماعت کھڑے ہو کے جو ابھی موجودہ افسران ہیں ان کے اوپر الزام لگا دے، یا اگر بیوروکریسی سے افسران لیے جائیں تو ان کے اوپر جانبداری کا الزام لگا دیا جائے تو الیکشن پھر کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ اس چیز ان کا جو سٹانس تھا اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو سٹانس لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو ان کا پروسیس چل رہا ہے اسے جاری رکھیں۔ جی اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا کیا پی ٹی آئی عدالت کے روبرو یہ موقف اختیار کر سکتی ہے آپ کہ ہمیں سنا نہیں گیا اور فیصلہ دے دیا گیا؟ کیا یہ حق قانونی طور پر پی ٹی آئی کے پاس اب بھی موجود ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، فیصلہ ابھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا ہے اور یہ کیس آگے چلے گا، اور اس میں میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی کہ اگر الیکشنز کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی سیاسی فریق یا کوئی شہری درخواست لے کے آ جاتا ہے اور جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس نے آج کیس کو ختم نہیں کیا بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے انہیں یہ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور معطل کیا اس فیصلے کو، اور الیکشن کمیشن کے حق میں یہ ڈیسیژن دیا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے پاس ابھی یہ حق موجود ہے کہ اب وہ جب دوبارہ سے کیس کی سماعت ہوگی، آگے 15 دن کی چھٹیاں ہیں، جب 1 جنوری سے دوبارہ سے عدالتیں یہاں پہ عدالتیں لگیں گی، کارروائی شروع ہوگی، تو سیاسی جماعتیں فریق ہیں اس میں، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف وہ یہاں پہ آئے گی، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گی کہ کیوں انہوں نے یہ الزام لگایا اور کیوں کس طرح سے جانبدار ہو سکتے تھے، تو انہیں باقاعدہ موقع دیا جائے گا اس بات کا۔ جی آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں صدوزئی کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے ہی میں موجود ہیں، آپ نے خصوصی بات کی تھی سیکریٹری الیکشن کمیشن سے، جیسا کہ واضح ہدایات ان کو جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ کریں، تو ممکنہ طور پر یہ اجلاس آج ہی طلب کیا جائے گا؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن تیاریاں کر چکا ہے پہلے سے، یہ بیچ میں جو تعطل آیا اس کی وجہ سے ان کی تیاریاں رکی نہیں ہیں، یہ صرف آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کی حد تک ان کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ جو الیکشن شیڈول ہے وہ میرا خیال ہے کہ پہلے سے ہی انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن عرفان صدوزئی، جب چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس انتخابی شیڈول ہے، اس کا ڈرافٹ آپ لائیں، تو میرے خیال ہے وکلا کی جانب سے کوئی مناسب جواب نہیں دیا گیا تھا۔ دیکھیں، شاید وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا سوال ہوگا، وہ الیکشن شیڈول نہ سپریم کورٹ نے ان سے مانگا تھا یا نہ انہیں کہیں سے ڈائریکشنز آئی تھی کہ آپ ساتھ لے کے آئیں یا وہ تمام کاغذات جو آپ نے ابھی تک تیاری کر رکھی ہے وہ لے کے آئیں۔ یہاں پہ معاملہ صرف آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کے حوالے سے تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق تھا، تو آج کٹ آف ڈیٹ تھی اور اس وجہ سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیے۔ اگرچہ جو الیکشن کمیشن کے وکلاء تھے انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے الیکشن شیڈول جاری کرنے کے لیے،
لیکن سپریم کورٹ نے ان کی یہ بات نہ مانی، اس استدعا کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ آج ہی الیکشن شیڈول جاری کریں. چونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام بھی الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. 8 فروری کی تاریخ پہلے ہی اناؤنس ہو چکی ہے پولنگ ڈے کے اوپر، اور اگر 6-7 دن آگے چیزیں جاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سیاسی اینگل لے سکتی ہیں اور وہ کہہ سکتی ہیں کہ جو خدشات ہیں وہ الیکشن ڈیلے ہونے کے وہ بالکل دکھائی دے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر دیا کہ ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے جو ڈیٹ آپ نے دے رکھی ہے اسی ڈیٹ کے اوپر الیکشن شیڈول جاری کریں. جی اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا کہ آج پی ٹی آئی کے وکلا تو عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے، لیکن کیا ان کی جانب سے کوئی موقف اختیار کیا گیا ہے اس تمام تر عدالتی کارروائی کے حوالے سے؟ نہیں، آج پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی سیاسی رہنما ان کا یہاں پہ آیا، نہ ہی وکلا ان کی طرف سے آئے. ان کی نمائندگی بالکل بھی نہیں تھی اور ان کا جو موقف تھا وہ واضح تھا. جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی وہی ان کا موقف تھا. انہوں نے آر اوز اور ڈی آر اوز کے اوپر جانبداری کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ الیکشن میں ریگنگ ہو سکتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے درخواست دی تھی. اور اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو مزید کام کرنے سے روک دیا تھا. تو الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ میں آیا تو یہاں پہ جو تحریک انصاف کے وکلا تھے وہ بھی موجود نہیں تھے. عام طور پہ وہ الیکشن کمیشن کی جو پیشیاں ہوتی ہیں ان میں بھی جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں. کافی بڑی تعداد میں ان کے وکلا ہیں، حامی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، لیکن آج ان کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا یہاں پہ آج اس کیس میں. جی ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا. عرفان صدوزئی، افتخار شرازی، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار شرازی صاحب، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض اٹھایا ہے کہ بیوروکریٹس ہی کیوں ہیں آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے، اور آپ نے اس پر کہا تھا کہ اگر ادارے آئین اور قانون کے تابع رہ کر ہی فیصلہ کریں تو ان کی ساکھ متاثر ہوگی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کسی قسم کا کوئی انفلوئنس تھا جس پر اعتراضات اٹھائے ہیں پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت تو تحریک انصاف کو جو نگراں حکومتیں ہیں ان کے اوپر بھی بڑا اعتراض ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ نگراں حکومتیں جو کہ نیوٹرل ہوا کرتی ہیں، غیر جانبدار ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی جانب ہے. تو جب نگراں حکومت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ، تو ان کا آر اوز کی تعیناتی کو لے کے جو خاص قطع کلامی کی معذرت افتخار شرازی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، ہم مانتے نہیں ہیں اس سیٹ اپ کو. غیر آئینی تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ان کا اعتراض کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوگا نا. وہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جس وقت نگراں حکومتیں بالخصوص پنجاب میں، پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں، یا اسی طرح مرکز میں یا پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر صاحب بیٹھے ہیں، تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو لے کے تحریک انصاف کی پوزیشن رہی ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آر اوز کا الیکشن کے انعقاد کے اندر بڑے اہم کردار ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو الیکشن جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے ان آر اوز کی جانب سے کچھ ایسا کام کیا گیا کہ جس سے الیکشن پروسیس کنٹروورشل بنا. اور ہم جیسے پہلے بات کر رہے کہ 2013 سے 2018 اسمبلی عمران خان صاحب نے جن 4 حلقوں کے حوالے سے سوال اٹھایا، پھر دھرنا بھی دیا، بعد میں جب سپریم کورٹ کے حکم سے ان 4 حلقوں کو کھولا گیا تو وہاں پہ دھاندلی ثابت ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کے شواہد آپ کے سامنے موجود ہوں تو پھر اگر اعتراضات آتے ہیں تو ان کو بلا جواز تصور نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ اب پہلے ہی الیکشن کا کافی تاخیر ہو چکی ہے، پالیوشن ہو چکی ہے، اس وقت تو ہر کوئی اس خوف میں مبتلا ہے کہ کوئی ایک وجہ، کوئی بہانہ تراش کے پھر الیکشن کو التوا میں نہ ڈالا جائے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی نیک نیتی کے ساتھ اس بات کو ٹیک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی کسی کا اعتراض جینون ہے بھی صحیح، لیکن اس کو اس وقت الیکشن میں رکاوٹ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. لیکن شرائع صاحب، یہاں پر صورتحال یہ بھی تو ہے کہ صرف ایک ہی جماعت کو تمام تر معاملات کے اوپر اعتراضات کیوں ہیں؟ نگراں سیٹ اپ نہ آئے تو اعتراض، آ جائے تو اعتراض، انتخابات نہ ہو تو اعتراض، انتخابات ہونے لگیں تو اعتراض. تو مطلب اعتراضات کی زد میں ہے پوری اس وقت ایک جماعت. نہیں، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، تصور کر لیجیے، لیکن وہی جماعت تھی کہ جس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اسمبلیاں اس وقت کی اپوزیشن کے مطالبے پہ ڈیزالو کی، اور اس وقت مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں یہی کرتی تھی کہ اگر آپ کو ارلی الیکشن چاہیے
तो जिन सूबों में आपकी हुकूमत है आप उन हुकूमतों को खत्म कर दें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जब उस जमात ने इलेक्शन में जाने की कोशिश की असेंबली डिसॉल्व करके, तो फिर यही जमातें थी कि जो ये राग आपने शुरू कर दी कि इस मुल्क में इंतखाबात तो एक ही दिन होने चाहिए सूबों में और कौमी असम्बली के, और इसको बुनियाद बना के मरकज में पीडीएम की सरकार ने जितना मुमकिन हुआ फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बनाया, उस वक्त बेंच को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और साथ में ये कहा गया कि ना तो पैसे मौजूद है कौमी खजाने में और ना ही मुसल्लह अफवाज के एहलकार मुयसर हैं इलेक्शन के निकाल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर जमात के किरदार के ऊपर हम जरूर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जो उस वक्त का स्टांस था उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी। जी, इफ्तिखार शराज साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हसीब भट्टी और इरफान सदोज़ई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम आज की कार्रवाई से मुतालिक हमें अपडेट किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। Digital Pakistan Cyber Security Hackathon 2023, an initiative of Ignite and Ministry of IT and Telecom. 1,576 resources have been trained in cyber security workshops in 10 cities of Pakistan, followed by hackathons in 6 cities. Top teams will now compete in the final competition.